السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ سب آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سب کو اللہ پاک آپ سب کو اپنی رحمت کے سائے کے نیچے رکھے۔ آج ہم بیٹھے ہوئے تھے شہر خموشہ میں، تو آگ جلائی ہوئی تھی ہم نے، تو ایک دو دوست تھے بیچ میں، تو وہ کہتے ہیں جی یہ فقیری مچ ہے، جی یہ جو ہم آگ لگاتے ہیں نا، تو یہ فقیری مچ ہے۔ تو اس پر بات ہو رہی تھی، تو میں نے اسے پوچھا کہ یار پھر فقیری مچ ہے کیا؟ یہ جی فقیر جلاتے ہیں۔ میں کہا بھائی فقیر تو جلاتا ہے، لیکن وہ کس لیے جلاتا ہے؟ اب ایک ہوتے ہیں مالن سائن، شاید آپ لوگوں نے دیکھے ہوں، تو وہ آگ لگا کے نا زیادہ تر گرمی ہو سردی ہو آگ کے قریب ہی بیٹھتے ہیں۔ تو بہرحال وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، بہرحال اس پہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو میں نے اس سے پوچھا، میں کہا یار بتا تو صحیح، ویسے تو کہہ رہا فقیری مچ ہے جی، فقیری مچ ہے، تو میں کہا بھائی یہ کیسے فقیری مچ ہے؟ تو آنسر نہیں تھا، تو وہ تھوڑا بہت ہم نے بھی بزرگوں سے سنا ہوا ہے، تھوڑا سا پڑھا بھی ہے۔ تو پھر بات شروع ہوئی، پھر میں نے اسے بتایا، میں کہا یار فقیری مچ کسے کہتے ہیں؟ میں کہا یار فقیر جو مچ جلا رہا ہوتا ہے وہ کس لیے جلا رہا تھا آپ کو پتہ؟ میں کہا آپ کہہ تو رہے ہو کہ یہ فقیری مچ ہے۔ میں کہا بھائی یہ فقیری مچ نہیں ہے، جو فقیر مچ جلاتا ہے نا، جو مچ فقیر جلاتا تو اس کا ایک مقصد ہے اس مچ کو چلانے کا، وہ مقصد کیا ہے؟ میں کہا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے بھائی، تو آپ کہہ رہے ہو فقیری مچ ہے۔ میں کہا ایسا نہیں ہوتا۔ کہتا جی بھائی جان پھر آپ بتائیں جی فقیری مچ کیا ہے؟ میں کہا بھائی فقیری مچ سمپل سی بات ہے، جب فقیر مچ جلاتا ہے تو اس مچ کے بیچ میں اپنی انا جلاتا ہے، اپنی خواہشات جلاتا ہے، اپنے جسم کا ہر وہ حصہ جلا رہا ہوتا ہے کہ جس حصے سے کسی کو نقصان پہنچ سکتا، تو وہ ہر وہ چیز اپنی اس مچ میں جلا کے پھینک رہا ہوتا، اور وہ فقیر اس لیے مچ جلا کے بیٹھا ہوتا۔ وہ کہتا ہے یار میں نے اپنی خواہشات اس میں جلا دی ہیں، میں نے اپنے نفس کو اس میں جلا دیا، میں نے اپنی ان آنکھوں کو اس میں جلا دیا جن آنکھوں سے میں کوئی غلط چیز کو دیکھوں اور کہہ نہ سکوں، میں نے اپنے ان ہاتھوں کو اس میں جلا دیا کہ ان ہاتھوں سے کوئی غلط کام نہ ہو، میں نے اس پاؤں کو جلا دیا کہ اس پاؤں کی وجہ سے میں چل کے جاؤں گا اس غلط جگہ پر، اس غلط چیز کے لیے، اس خواہش کے لیے یا جس بھی معاملے کے لیے، تو وہ اس لیے اپنے پاؤں بھی جلا دیتا ہے۔ وہ اپنی زبان جلا لیتا ہے کہ اس زبان سے کبھی کوئی ایسی بات نہیں نکلے گی کسی کا دل دکھ جائے، کسی کو پریشانی ہو۔ وہ کان جلا لیتا ہے کہ یار میں سب کی سنوں گا لیکن باہر نہیں نکالوں گا۔ تو میں کہا بھائی فقیری مچ تو اسے کہتے ہیں جو ہم نے پڑھا یا سنا ہے اور جو میں نے دیکھا تھوڑا بہت۔ میں کہا یار آپ فقیری مچ کو ایویں سمجھ لیتے ہو؟ میں کہا بھائی کوئی فقیر مچ جب چلا کے بیٹھا ہوتا ہے نا، تو وہ سب کا سب کچھ اپنا اس میں بھسم کر کے بیٹھتا ہے، جلا کے بیٹھتا ہے، پھر وہ کہتا ہے، وہ کہہ سکتا ہے ہاں یہ فقیری مچ ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ میں ہی کر رہا ہوں، ہر بندے کے بس کی یہ بات ہی نہیں ہے۔ آج کل تو بہرحال وہ میں سوشل میڈیا پہ کچھ چیزیں نوٹ کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ وہ جی ڈاکٹر انجینئر صاحب ہیں اور کافی علماء کرام ہیں، پھر وہ بہت سی بحث ہو رہی ہے، یعنی کہ آپ آج 14ویں صدی میں بیٹھ کر بحث کر رہے ہو دین کے اوپر کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، یہ والا دین ٹھیک ہے وہ والا دین غلط ہے۔ یعنی کہ آپ 1400 سال میں اتنے جاہل ہو آپ لوگ کہ ابھی تک آپ اسی چیز میں گھسے ہوئے ہو، جہالیت میں گھسے ہوئے ہو یار، وہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے وہ غلط ہے یہ ٹھیک ہے۔ اور بھائی میرے آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کسی کو غلط ٹھیک کرنے کی؟ آپ کو اتنا پتہ کہ آپ پرفیکٹ ہو، اور اگر آپ پرفیکٹ ہو تو پھر بھی آپ کسی کو غلط ثابت نہیں کر سکتے۔ کیا ضرورت پڑی ہے آپ کو کسی کو غلط ثابت کرنے کی؟ آپ تبلیغ کس پہ کر رہے ہو؟ مسلمان پہ تبلیغ کر رہے ہو، تو مزہ تو یہ ہے کہ آؤ باہر نکلو اور تبلیغ اس جگہ پہ کرو جا کے جہاں پہ تبلیغ کرنے کا مزہ ہے۔ آؤ ہیرا منڈی چلتے ہیں، ہیرا منڈی جا کے تبلیغ کرتے ہیں۔ اور ایویں یار عجیب لوگوں کو انہوں نے بیوقوف بنا دیا ہے، پاگل کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، فضول کی بحثم بحثی کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر انجینئر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے تو اس علم کو پھیلائیں یار، کسی کو مت کہیں بابو نے یہ کیا، بابو نے وہ کیا، فلاں نے یہ کیا، ٹمگان نے وہ کیا۔ کیا ضرورت پڑی ہے؟ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو کسی کو کچھ کہنے کی۔ انجینئر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا تو اس علم کو پھیلائیں، لوگوں سے پیار محبت سے بات کریں۔ ان کا طریقہ کار جو ہے نا وہ ایک دم ایسے بول رہے ہوتے ہیں کہ اگلا بندہ نا، آپ عالم ہو یار، اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم سے نوازا نا، تو بھائی میرے اپنے اندر وہ ایک لہجے میں ایک پیار محبت لاؤ کہ اگلا بندہ آپ کی بات سنے، ٹھیک ہے؟ آپ ہر بات پر ٹیز کر رہے ہو، او بھائی یہ کرامتیں کرومتیں بابوں نے کی ہیں نہیں کی ہیں، آپ ابھی تک انہی بحثوں سے نہیں باہر آ رہے۔ چھوڑ دو یار، جس نے آپ کی بات سمجھنی ہے وہ سمجھے گا، جس نے نہیں سمجھنی نہیں سمجھے گا۔ تو آپ کیوں برے بن رہے ہو میری جان؟
بات اتنی سی ہے، بات کہاں سے مچ سے شروع ہوئی تھی کہاں پر آ گئی. بس بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت دے، طاقت دے، توفیق دے، عنایت کرے، ہدایت دے. اتنا ہی بہت ہے ہم کے لیے. انسان ہی بن جائیں ہم تو بہت بڑی بات ہے. ہم تو ابھی تک انسان نہیں بنے، مسلمان تو الحمدللہ ہیں. الحمدللہ رب العالمین. ہم مسلمان ہیں یا انسان ہیں؟ نہیں ہیں. میرے سامنے کوئی مر رہا تو میں کہہ رہا ہوں اچھا گولی وجی، ہاں انہیں کچھ کیتا ہونا. اور یار انہیں کیتا نہیں کیتا، تو انسان بن کے وہ مدد کر سکنا سا نا. تو بھائی مدد کر لا، انہوں کے ہو کے بچا لا، انہوں ہاسپٹل لے جا، کدھرے لے جا. پر نہیں، ہم عجیب کیٹاگری کے لوگ ہیں. ڈرامے دیکھ کے ہمیں رونا آ رہا ہوتا ہے، اور سگا بھائی بھوکھا بیٹھا ہوتا تو ہم کہتے ہیں ایسا تو انج ہی ہونا چاہیے تھا. یہ ہے ہم انسان کہ ڈراموں میں کوئی ایسا سین آئے تو ہمیں رونا آ جاتا ہے، ہم رو پڑتے ہیں. او ہو بڑا ظلم ہو گیا یار. ٹھیک ہے. اور حقیقت میں میرا ہی بھائی اگر کوئی بھوکا بیٹھا ہوگا تو میں کہوں گا یار بیٹھا رہا تو میں کی کرا، ساڈی نے منتا تو منی نہیں نا، ساڈے نال لڑائی لے کے بیٹھا تو پھر رہے بھوکا. یہ ہے ہم مسلمان، یہ ہم مسلمان ہیں، انسان نہیں بنے ہم. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اچھے انسان بن سکیں. سب کے سب یار، سب کے سب اچھے انسان بن سکے. تو اچھے انسان بننے کی کوشش کرنی چاہیے ہمیں. مسلمان الحمدللہ ہیں. جب اچھے انسان بنیں گے تو مسلمان بھی اچھے بنیں گے. ٹھیک ہے. نہیں تو پھر لگے رہو جو مرضی کرتے رہو. ٹھیک ہے. 5 وقت کی نماز بھی پڑھو، الحمدللہ پڑھنی چاہیے. اور وہ نماز پڑھ کے باہر آؤ، کسی کو گالی نکال دو، کسی کا دل دکھا دو. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. نماز تو میں نے پڑھی ہے، اللہ مجھے بخش دے گا. ایسا نہیں ہے میری جان، ایسا نہیں ہے. آپ کسی کے مذہب کو بھی نہ چھیڑو، کون کیا کر رہا، کون کیا نہیں کر رہا. آپ اپنے آپ کو بس ٹھیک کرنے کی کوشش کرو، اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرو، اپنے بچوں کی، اپنے ماں باپ کی، اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو. کسی کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، پہلے اپنی کر لو پھر کسی کی کرنا. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. تو بات ہو رہی تھی مچ کے اوپر. تو یہ ہے جی مچ جو میں نے فقیری پڑھا کہ بھائی وہ تو اپنا سارا کچھ اس میں جلا کے بیٹھتا ہے، تو اس کو فقیری مچ کہتے ہیں. باقی اب آپ لوگ اس کو کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتہ، لیکن مجھے جتنا تھوڑا بہت پتہ میں تو وہ بات کر رہا ہوں کہ فقیری مچ کے بارے میں جو میں نے پڑھا، جو میں نے سنا ہے، اولیاء کرام سے بھی سنا ہے، اور باقی معاملات بھی ہیں. بہرحال انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر بات ہوگی. اور انشاءاللہ اس ٹائم بھی میں شہر خموشہ میں کھڑا ہوں، تو شہر خموشہ میں ہی انشاءاللہ دوبارہ بات ہوگی اسی موضوع کے اوپر. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت کا سایہ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس برائی سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم.